السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ صرف نماز پڑھنے کے طریقے کا ہی نہیں بلکہ عقیدے کا بھی بہت مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت کا تعلق ایسے گھر سے ہو جو مسنون طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، اور اس عورت کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو جائے جو بدعات اور خرافات اور تقلید کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہوں، اس عورت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو اپنا گھر چلانے کی خاطر اپنے دین کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو کہ ایک بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اسی طرح سے الٹ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بدعات اور خرافات والی ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے گھر میں آ کے، جبکہ مرد سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو مردوں کے گھر میں آ کے اللہ رب العزت ان کے عمل کی اصلاح کر دیتے ہیں، ان کے شوہروں کو ان کے خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ النساء علی دین ازواجہم، کہ عورت کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کے دین پہ ہی ہوتی ہے، جو کہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں حقوق اللہ رب العالمین نے متعین کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا حق وہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے، جو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا حق یہ کیا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ہی یہ شوہر کی اطاعت جو ہے، یہ اس کے احکامات میں سے ہی ایک حکم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شوہر کی اطاعت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر کام میں اس کی اطاعت کرے۔ ہاں، خیر کے ہر کام میں اس کی اطاعت ہوگی، شر کے کسی کام میں، برائی کے کسی کام میں، اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ شوہر کی اطاعت چھوڑ کے کسی کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین اور مالک اور خالق کی اطاعت میں مخلوق کی کسی طرح کی مخلوق کی کوئی اطاعت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام میں کوئی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ انما الطاعت فی المعروف، صرف اطاعت جو ہے وہ خیر کے کاموں میں ہوگی۔ کہ مثال کے طور پہ ایک عورت نماز نہیں پڑھتی، اس کا شوہر کہتا ہے نماز پڑھو، یہ اطاعت ہے۔ لیکن عورت نماز پڑھتی ہے اور شوہر کہے کہ نماز حنفی طریقے کے مطابق پڑھو، شافی طریقے کے مطابق پڑھو، سنت کے خلاف پڑھو، یہ خیر نہیں ہے، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کرے اور اسے سمجھائے کہ دیکھو، نماز میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، باقی رہی طریقے کی بات، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ، کیونکہ نہ تم نے میرے عمل کا جواب دینا ہے، نہ میں نے تمہارے عمل کا جواب دینا ہے، لہذا تم اپنے عمل کے تم ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کی میں ذمہ دار ہوں۔ اچھے طریقے کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ دیکھیں، کسی غلط کام سے کسی کو روکنا بھی، اور وہ بندہ جو آپ کے اوپر بڑا ہو اور وہ آپ کو غلط کام کے لیے حکم دے رہا ہو اور اس سے منع کرنا، اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی بڑی حکمت سے نوازا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے کے ساتھ، حکیمانہ طریقے کے ساتھ اپنے شوہر کو اس بات سے سمجھا دے کہ بھئی دیکھو، یہی سنت طریقہ ہے اور میں اسی کے مطابق پڑھوں گی، اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھتی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو میرا طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور میں اسی کے مطابق چلوں گی۔ اگر تمہیں اس سے کوئی اختلاف ہے تو تم اپنے طریقے سے پڑھتے رہو، مجھے اپنے طریقے سے پڑھنے دو، میں جو تمہاری خدمت کے کام ہے اس میں کوئی کمی نہیں کروں گی، اور وہ میرے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، اسے میں بہترین طرح پورا کروں گی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھا دے اور اس کی اطاعت سے اور اس کی اس کام میں اس کی بات ماننے سے دور رہے، بلکہ اس کام میں سب سے پہلا حق اس کے اوپر اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق کس طرح پورا کیا جائے گا؟ جس طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے کے مطابق اپنے عمل کو پورا کرے تو ہی وہ کامیاب ہوگی۔ اور اگر وہ عورت شوہر کے پریشر میں آ کے، شوہر کی باتوں میں آ کے، شوہر کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے گی تو یاد رہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کو، اپنے دین والی عزت کو، اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے ایک معمولی سے رشتے کو بچانے کی خاطر، جبکہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہیں جو رشتوں کو پورا فرمانے والے ہیں، رشتوں میں برکتیں دینے والے ہیں، رشتوں میں بہتریاں فرمانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کا حق مقدم ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد کسی کا حق ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھیے اور اسی چیز کے اوپر رہیے، اللہ آپ کو استقامت اور کامیابیاں عطا فرمائے۔